زمینی حملہ کرتے کرتے ٹرمپ نے ایک دم جنگ کیوں روک دی؟ کیا واقعی وجہ میونیشن اسلحے کی کمی ہے یا کچھ اور؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی آج کی ملاقات انتہائی اہم کیوں؟ زیلنسکی نے ایرانی بحری جہاز پر حملہ کیوں کیا اور ایران نے اس حملے کو پہلی جنگ عظیم کے انارکس کے اعمال سے کیوں تشبیہ دی؟ یمن کے بعد عراق کا سعودی عرب پر حملہ، کیا پس پردہ امن کے لیے اب بھی مذاکرات جاری ہیں یا یہ ایک اور وقفہ ہے سانس لینے کا؟ کیا اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ خونی ہوگا؟ اسپیس اور ٹائم میں پھیلتی یہ جنگ کیا ورلڈ وار 3 میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ نیتن یاہو اور زیلنسکی دونوں کا ایک ساتھ امریکہ آنا کیا محض اتفاق ہے؟ کیا یورپ اور نیٹو بھی اس جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ نئی کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ اصل پلان کیا ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ خلیج فارس میں 2 ہفتے کی شدید بمباری کے بعد حالات نے اچانک یو ٹرن لے لیا۔ 2 دن پہلے تک امریکہ جنوبی ایران، جزیرہ خارگ اور ہرمز کے آس پاس شدید بمباری کر رہا تھا۔ پینٹاگون کی جانب سے F-16 اور F-35 طیارے بھیجنے کی خبریں آ رہی تھیں، زمینی حملے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی اور ایران مشرق وسطی میں امریکہ کی اہم بیسز کو دبا کر نشانہ بنا رہا تھا۔ لیکن ٹرمپ نے اچانک فضائی حملے روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس ناگہانی وقفے پر دنیا بھر کے معاشی اور ملٹری ماہرین میں یہ کیا سارائیاں عروج پر ہے کہ آیا امریکہ کا دفاعی ذخیرہ اور گولہ بارود میونیشن خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے، جس نے امریکی انتظامیہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایران نے بھی اپنے حملے فی الحال روک دیے ہیں اور انہیں امریکی رویے ان کے بیہیویئر سے مشروط کر دیا ہے کہ اچھے بچے بنے رہو گے تو ہم بھی حملے نہیں کریں گے۔ جبکہ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی افواج اب بھی لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہیں، لیکن وہ عمان اور دیگر مذاکرات کاروں کے ذریعے جاری مذاکرات کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ اسی تناظر میں یہ جو ملعون نیتن یاہو ہے، یہ واشنگٹن میں ٹرمپ سے ملاقات کر رہا ہے، جہاں پوری دنیا کی نظریں اس وقت ٹکی ہوئی ہیں کہ یہ نیتن یاہو اس جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے ٹرمپ کو اب کیا نئی پٹی پڑھاتا ہے، کیا نئی حکمت عملی بتاتا ہے، کیا ہدایات دیتا ہے، کیونکہ ماسٹر تو وہی ہے۔ گو کہ اس عارضی وقفے کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل 4% سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، لیکن آبنائے ہرمز اور باب المندب اب بھی خطرناک زون بنے ہوئے ہیں۔ جیو پالیٹکس اور اسٹریٹجی کے ماہرین جنگ میں اس وقفے پر بھروسہ نہیں کر رہے، کیونکہ 2 راؤنڈز کے بعد یہ جنگ ایک بھیانک موڑ پر کھڑی ہے۔ اس کا دائرہ کار جغرافیائی اور اسٹریٹجک لحاظ سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ خلیج فارس کے تپتے ہوئے پانیوں سے شروع ہوئی یہ جنگ بحیرہ احمر اور باب المندب سے ہوتی ہوئی اب بحیرہ کیسپین سی کے پرامن حاشیوں تک جا پہنچی ہے۔ بحیرہ کیسپین میں یوکرین کی جانب سے روس جانے والے ایک ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ کیا گیا، جس میں ایک ایرانی سیلر شہید ہو گیا اور ایران نے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ تہران اور مسقط کے درمیان آبنائے ہرمز کی سلامتی اور مستقبل کے فریم ورک پر مذاکرات مسلسل جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف یمن کے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے اور عراق کی طرف سے بھی سعودی عرب پر ایک ڈرون حملہ کیا گیا، جنہیں سعودی دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایران کی جانب سے واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر اسے مزید دیوار سے لگایا گیا تو وہ اس جنگ کو اگلے ہولناک مرحلے تک لے جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حضور، اصل کہانی کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ سرکاری بیان کیا ہے، امریکہ سرکاری طور پر کیا کہہ رہا ہے، دنیا کیا دیکھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ذرا اس کے سارے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ لیں گے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے سمجھ میں کیا آ رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری کہانی کس طرف کو جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے حضور، تو آج اس ہنگامہ خیز پیش رفت، اس کے پس پردہ حقائق، ان کا ذرا تفصیلی اور گہرائی سے جائزہ لیں گے، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، آغاز کرتے ہیں اس جنگ کے لیٹسٹ تھیٹر سے، یعنی بحیرہ کیسپین سے،
دیکھتے ہیں کہ اس کی جیو پولیٹیکل اہمیت کیا ہے، یہ کس جگہ پر واقع ہے۔ بحیرہ کیسپین دراصل زمین پر پانی کا سب سے بڑا محصور ذخیرہ ہے، جسے دنیا کی سب سے بڑی جھیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ چاروں طرف سے 5 اہم ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ جنوب میں ایران ہے، شمال مغرب میں روس ہے، مغرب میں آذربائیجان، شمال مشرق میں قازقستان اور مشرق میں ترکمانستان۔ جغرافیائی اور بین الاقوامی قوانین کی روح سے بحیرہ کیسپین ایک مخصوص پول، ایک ایکسکلوسیو ان لینڈ پول کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کسی بھی چھٹی غیر علاقائی طاقت یا مغربی بحریہ کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور روس کی جو بحری تجارت اور جو ان کے فوجی بیڑے ہیں، وہ بحریہ فلیٹس وغیرہ، وہ اس سمندر میں مکمل آزادانہ اور بلا خوف و خطر نقل و حرکت کرتے ہیں۔ روس اور ایران کے لیے یہ سمندر مغربی پابندیوں کے اثرات سے بچنے اور باہمی فوجی و تجارتی سامان کی ترسیل کا سب سے محفوظ ترین راستہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس محفوظ پناہ گاہ میں اس وقت بھونچال آ گیا جب یوکرین کی افواج نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز اور شاید کروز میزائلز بھی ان کے ذریعے بحیرہ کیسپین میں موجود ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی حکام اور خصوصی طور پر یہ جو ولادیمیر زیلنسکی ہے، آپ کو بتا دوں ایسے کہ یہ زیلنسکی بھی پیچھے سے زائنسٹ ہی ہے، اس نے اس حملے کی تصدیق کی اور پھر یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ جہاز دراصل عام تجارتی سامان نہیں لے کے جا رہا تھا، بلکہ ایران کی جانب سے روس کو بھیجے جانے والا فوجی اسلحہ اور آلات وہ اس پہ لوڈڈ تھے، وہ اس میں جا رہے تھے، جنہیں بالآخر وہ کہتا ہے کہ جی یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال ہونا تھا۔ زیلنسکی نے یہ موقف بھی اپنایا کہ ایران مسلسل روس کو شاید ڈرونز اور ان کی تیاری کی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر دیکھیں تو یوکرین خود خلیجی ممالک کو اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی اور سسٹمز فروخت کر رہا ہے تاکہ وہ ایرانی ڈرون حملوں سے اپنا دفاع کر سکیں۔ اچھا، زیلنسکی نے روس پر بھی الزام لگایا کہ وہ ایران کو جدید اور ریئل ٹائم سیٹلائٹ امیجری جو ہے، انفارمیشن جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ حالیہ حملوں میں دیکھ لیں ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے اتنی ایکوریسی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ زیلنسکی کا یہ الزام ویسے اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کے اپنے بیان کی نفی ہے جو اس نے جمعے کو ٹروتھ سوشل پر دیا تھا کہ جی روس جو ہے وہ ایران کو کسی قسم کی جنگی مدد یا اسلحہ فراہم نہیں کر رہا۔ اچھا حضور، یہ حملہ تو کر دیا یوکرین نے، اور اس کے نتیجے میں جہاز پر دھماکہ ہوا اور ایک ایرانی سیلر شہید ہو گیا، جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے۔ تہران نے فوری طور پر یوکرینی سفارتکار کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید ترین احتجاج ریکارڈ کروایا اور واضح کیا کہ ایران اس مجرمانہ اور جارحانہ اقدام کا بھرپور اور دردناک جواب دے گا اور وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ورلڈ وار 1 میں انارکس نے کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ کیا گیا ہے اس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 میں کنورٹ ہو جائے اگر اسی طرح کی حرکتیں جاری رہیں۔ اس پہ میں آگے چل کے آپ کو پورا تفصیل بتاتا ہوں، لیکن حضور یہ جو واقعہ ہے نا، یہ اس بات کی خوفناک تصدیق ہے کہ جو جنگ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز سے شروع ہوئی تھی، پھر بحیرہ احمر اور باب المندب کو نگلتی ہوئی یمن اور سعودی عرب تک پھیلی، وہ اب یورپ کی چوکھٹ پر پہنچ کر بحیرہ کیسپین میں یوکرین اور روس کے محاذ کے ساتھ یکجا ہو چکی ہے۔ یہ جنگ ٹائم اور سپیس کے لحاظ سے مسلسل پھیل رہی ہے اور اس کے رکنے کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دیتے۔ اچھا، اگر بات ٹائم اینڈ سپیس کی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ذرا اسی لحاظ سے جنگ کا تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں۔ امریکی فوج نے مسلسل 13 دن تک جنوبی ایران میں عسکری تنصیبات، ڈرون بیسز، میزائل سائٹس، پلوں، سڑکوں، ریلوے لائنوں اور جوہری تنصیبات کے اطراف بے دریغ قسم کی بمباری کی، لیکن 14ویں رات جب ٹرمپ ایران پر اب تک کے سب سے بڑے اور تباہ کن حملے کا حکم دینے والا تھا، واشنگٹن کے ایوانوں میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس اور وائٹ ہاؤس کے اندرونی ذرائع کے مطابق پینٹاگون کی درخواست پر ایک ہنگامی اور خفیہ بریفنگ بلائی گئی۔ اچھا حضور، یہ آپ نے کہانی سننی ہے، یہ وہ کہانی ہے جو آپ کو بیچی جا رہی ہے۔ اب یہ آپ کہانی سنیے گا ذرا، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو جناب وہ کہتے ہیں کہ پینٹاگون کی درخواست پر ایک ہنگامی اور خفیہ بریفنگ بلائی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے اس اہم اجلاس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین اور وزیر خارجہ مارکو روبیو اور باقی لوگ موجود تھے۔ ڈین کین وہی جنرل جس نے ایران کے خلاف یہ آپریشن ایپک فیوری کا پورا عسکری خاکہ تیار کیا، اس نے ٹرمپ کے سامنے دفاعی ذخائر کے خطرناک اس کی وہ سٹیٹس رکھتی ہے جو ان کے پاس اسلحہ ہے، میونیشن ہے، اور کین نے ٹرمپ کو آگاہ کیا کہ ہر گزرتی رات کے ساتھ امریکہ کا اینٹی میزائل ذخیرہ، خصوصاً پیٹریٹس اور تھاڈ انٹرسیپٹر میزائل، یہ تشویشناک حد تک کم ہو رہے ہیں۔ اس نے زور دے کر کہا کہ یہ پیٹریٹ میزائل صرف ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے
بلکہ یہ وہی میزائل ہیں جن کی کہ یوکرین روس سے بچاؤ کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. یہی وہ ذخائر ہیں جس میں سے اسرائیل نے صرف ایک ہفتے میں 200 میزائل مانگے تھے. اور یہی وہ اہم دفاعی ڈھال ہے جس کی تائیوان کو اس دن ضرورت پڑے گی جب چین کوئی پیش قدمی کرے گا. یعنی ایک ہی ہتھیار ہے اور 4 الگ الگ جنگیں، یعنی ایک انار اور 100 بیمار. اس اجلاس میں یہ حقیقت بھی سامنے رکھی گئی کہ حال ہی میں اردن میں قائم امریکی بیسز پر ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. جنرل نے ٹرمپ کو خبردار کیا کہ اگر جنگ اسی رفتار سے جاری رہی تو ہمارے پاس تمام امریکی بیسز اور اتحادیوں کو تحفظ دینے کے لیے کافی دفاعی انٹرسیپٹرز نہیں بچیں گے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مزید ایرانی میزائل دفاعی حصار کو توڑ کر امریکی تنصیبات پر گریں گے، جس کے نتیجے میں امریکی تابوت یعنی کہ باڈی بیگز کی تعداد میں اضافہ ہوگا جو واپس امریکہ آ رہے ہیں. نومبر میں آنے والے یہ جو مڈ ٹرم انتخابات ہیں ان کے پیش نظر یہ صورتحال امریکی عوام میں ان کے غصے کو مزید بھڑکا سکتی ہے، جو پہلے ہی اس جنگ کو امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے کا زیاں اور اسرائیلی اور نتن یاہو کے لیے امریکیوں کی قربانی قرار دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرمپ تو بلی چڑھا رہا ہے امریکہ کو نتن یاہو اور اسرائیل کی ایما پر. خیر حضور، بعض ذرائع دعویٰ کرتے ہیں، اب کہانی سنیے. کہتے ہیں کہ جناب اس بریفنگ کے بعد ٹرمپ خاموشی سے اٹھا، وار روم میں واپس جانے کی بجائے وائٹ ہاؤس کی راہداری میں گیا اور جان ایف کینیڈی کے پورٹریٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. دراصل اکتوبر 1962 کے کیوبا میزائل بحران میں کینیڈی کے جرنیلوں نے بھی کیوبا پر بمباری اور حملے کا مشورہ دیا تھا، لیکن کینیڈی نے جنگ کی بجائے ایک بحری ناکہ بندی کوارنٹین کا راستہ چنا تھا. 64 سال بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خاموشی سے جنگ کے بٹن کو روک دیا، کسی معاہدے یا ایران کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کے جنرل نے اس کے سامنے ہتھیاروں اور منیشنز کی کمی کا ڈیٹا رکھ دیا تھا. اگرچہ ٹرمپ نے اعلانیہ طور پر ہتھیاروں کی کمی کی خبروں کی تردید کی اور دعویٰ کیا کہ امریکہ کے پاس اسلحہ اور منیشن کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں، لیکن پینٹاگون کے ذرائع اور جے ڈی وینس کے بیانات اس تلخ حقیقت کو جزوی طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ طویل مدتی جنگ امریکی دفاعی صلاحیت کو مفلوج کر رہی ہے. اچھا حضور، اب ذرا تھوڑا سا اس کو تفصیل میں دیکھ لیتے ہیں. یہ کہانی جو انہیں بیان کی ہے کیا یہ واقعی درست ہے کہ واقعی منیشن ان کے پاس کم ہو رہا ہے؟ کیونکہ جنگ کو عارضی طور پر روکنے کی جو سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ غیر متوازن کاسٹ اینڈ پروڈکشن میتھ ہے، جس نے امریکہ کو گہری تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے. ایران اور امریکہ کے اسلحے کی تیاری اور اخراجات کا موازنہ کچھ ایسے حقائق کو آشکار کرتا ہے. دیکھیے حضور، ایران اس وقت سالانہ تقریباً 3000 شاہد ڈرونز اور 3600 بیلسٹک میزائلز تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک ایرانی شاہد ڈرون کی تیاری کی لاگت صرف 20,000 امریکی ڈالر ہے. اس کے برعکس امریکہ اور اس کے اتحادی جس پیٹریٹ انٹرسیپٹر میزائل کے ذریعے ڈرون یا بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کرتے ہیں، اس کے صرف ایک سنگل انٹرسیپٹر کی قیمت 4 ملین 40 لاکھ ڈالر ہے. سب سے ہولناک بات یہ ہے کہ امریکی ایک سال میں بمشکل 600 پیٹریٹ انٹرسیپٹرز تیار کرتے ہیں، اور رواں سال کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اپنے اور اتحادیوں کے استعمال کے لیے صرف 172 پیٹریٹ اور جو تھارڈز ہیں انٹرسیپٹرز وہ صرف 72 ملیں گے. ریاضی کا یہ سادہ سا حساب بتاتا ہے کہ ایران $20,000 کے ہزاروں ڈرونز داغ کر امریکہ کے $40 لاکھ والے محدود انٹرسیپٹرز کو منٹوں میں ختم کر دیتا ہے. امریکہ کی صنعتیں جس رفتار سے ہتھیار اور منیشن تیار کر سکتی ہیں، جنگ میں ان کا استعمال اس سے 10 گنا زیادہ تیز ہے. یہی وہ اسٹریٹجک دلدل ہے جس نے امریکہ کو اپنے فضائی حملے روکنے پر مجبور کیا تاکہ اپنے خالی ہوتے ہوئے میگزین کو دوبارہ بھرا جا سکے. یہ کہانی ہے جو آپ کو بیچی جا رہی ہے. اچھا، اب ذرا کٹ ٹو ٹوڈے. حملوں کے اس وقفے کے دوران ایک اور انتہائی اہم پیش رفت یہ ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو واشنگٹن کا دورہ کر رہا ہے، جہاں وہ ٹرمپ سے ملاقات کرے گا. عالمی سفارتی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ نیتن یاہو اس ملاقات میں ٹرمپ کو کیا نئی ہدایات یا عسکری حکمت عملی تجویز کرتا ہے. نیتن یاہو کا سیاسی مستقبل اس جنگ کے جاری رہنے سے جڑا ہوا ہے. رواں سال ستمبر میں اسرائیل میں انتخابات متوقع ہیں اور نیتن یاہو کسی بھی صورت جنگ ختم کر کے خود کو ناکام یا شکست خوردہ ثابت نہیں کرنا چاہتا. اس نے امریکہ کو بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے وارنٹس کے خلاف اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جہاں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ICC کے خلاف اقدامات کا یقین دلایا ہے. لیکن حضور یہ یہاں پر صرف یہ نہیں کر رہا، یہ زیلنسکی سے ملاقات بھی کرے گا. یہ کہانی کیا ہے یہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، کیونکہ حضور پوری دنیا اس وقت اس سوچ میں مبتلا ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کو جنگ کے نئے اور زیادہ خطرناک طریقے اپنانے پر راغب کرے گا. اب کیا پٹی پڑھائے گا؟ یا پھر امریکہ ناکہ بندی کے ذریعے ایران کا معاشی گلا گھونٹنے کی پالیسی پر اتفاق کیا جائے گا، یا پھر ہرموز کے لیے کوئی نیا فارمولا نکالا جائے گا؟ کچھ نہ کچھ کھچڑی پکے گی.
وہ کیا ہے میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا جب میں انالیسس کروں گا، لیکن فی الحال یہ سن لیجئے کہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں اس کو نمٹنے کے لیے، اور انہوں نے اپنا دفاعی سسٹمز کو ہائی الرٹ کیا ہوا ہے۔ وہیں خلیج فارس میں امریکہ اور ایران دونوں کی جانب سے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق امریکہ کی سمندری ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ ہے اور امریکی افواج نے کئی تجارتی جہازوں پر کاروائیاں کی ہیں۔ دوسری جانب ایران نے آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پر بلاک کر رکھا ہے اور کسی بھی امریکی یا مغربی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس تعطل کو توڑنے کے لیے ایران اور سلطنت عمان کے مابین آبنائے ہرمز کی سلامتی اور اس کے مستقبل کے فریم ورک پر سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ عمان نے تجویز پیش کی ہے کہ آبنائے ہرمز کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ علاقائی فوجی اتحاد بنایا جائے اور بحری جہازوں سے ٹرانزٹ ٹول، ٹیکس یا سروس فیس وصول نہ کی جائے۔ تاہم ایران نے کسی بھی ایسے متبادل انتظام کی مخالفت کی ہے جس میں اس کا مرکزی کردار نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کنٹرول نہیں چھوڑے گا، ایران کسی بھی صورت ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا۔ اچھا حضور، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا، ان میں ایران نے 3 بنیادی شرائط پیش کی ہیں۔ پہلا، آبنۂ ہرمز پر ایران کے خود مختارانہ اسٹریٹجک اور کنٹرولنگ حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ دوسرا، امریکہ اور مغرب کے پاس منجمد شدہ جو تمام ایرانی اثاثے ہیں ان کو فوری طور پر بحال کیا جائے، ریلیز کیا جائے، انفریز کیا جائے۔ اور تیسرا، یہ جو ایران کے جوہری پروگرام کا انہوں نے ٹٹر لگائی ہوئی ہے کہ نیوکلیئر ویپن، ایران کہتا ہے یہ جو جوہری پروگرام کا معاملہ ہے یہ بعد میں اٹھایا جائے گا، فی الحال اسے ہرمز کی ناکہ بندی سے الگ رکھا جائے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ نیوکلیئر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اصل کہانی، اصل جنگ اب ہرمز پہ ہونے والی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے واضح کیا ہے کہ خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈے دراصل انہی ممالک کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس جنگ کے خاتمے کا وقت طے نہیں کر سکتا اور ایران آبنۂ ہرمز پر اپنے تسلط سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ میدان جنگ میں اس کا ہاتھ اوپر ہے۔ اچھا حضور، یہ تو ہرمز کی بات ہو گئی، وہیں اس جنگ کا ایک اور ہولناک محاذ یمن اور سعودی عرب کے درمیان کھل چکا ہے۔ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ 10 سے 12 سالوں سے شمالی یمن، جس پر حوثی اور انصار اللہ کا کنٹرول ہے، ان کا جنوبی یمن اور سعودی عرب کی حمایت یافتہ فورسز نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ صنعاء ایئرپورٹ اور حدیدہ بندرگاہ پر کسی بھی فلائٹ کو اترنے یا جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اچھا، کھیل یہی ختم نہیں ہوتا۔ اس تھیٹر میں عراق میں موجود ایران کے حمایتی ملیشیا نے سعودی عرب کی مشرقی سرحد اور دارالحکومت ریاض میں موجود تیل کے صاف کرنے والی تنصیبات جو ریفائنریز ہیں ان پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب نے ان حملوں کو نیوٹرلائز کر دیا، لیکن سعودی وزارت دفاع نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کا پورا حق ہے اور اس کا مناسب وقت پہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اچھا حضور، اب ذرا ایک آپ کو اس کا تجزیہ پیش کر دیتے، کہانی اصل میں ہے کیا، میری سمجھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ میونیشن کی اچانک کمی کی جو کہانی بیچی جا رہی ہے، the story that they're trying to sell، میں اسے ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میزائلوں، انٹرسیپٹر میزائلوں اور ڈرونز کا ایسا ہی ایک ڈیٹا میں نے آپ کی خدمت میں جنگ شروع ہونے کے 10-12 دن کے بعد بھی پیش کیا تھا۔ کہانی تو اس وقت بھی کلیئر تھی، اس لیے میں یہ کیسے مان لوں کہ انہیں اچانک خیال آیا کہ ہمارے پاس میزائل کم ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس لیول کے اوپر ایک آپریشن تھیٹر کے اندر، ایک اتنے بڑے تھیٹر کے اندر، اسٹریٹجک تھیٹر کے اندر ایک آپریشن پلان ہو رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس وہ اتنے شدید طریقے سے کم ہو رہا ہے اور میونیشن کم ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں۔ میرے تجزیے کے مطابق کیا ہوا یہ میں آپ کو پہلے دن سے بتا دیتا ہوں۔ اب میرے خیال میں کہانی پہلے دن سے لے کے آج تک کیا ہوئی ہے، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن جو میرا خیال ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے حضور، نیتن یاہو کے کہنے پر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا۔ ان کا خیال تھا وینزویلا ایک دن میں گرا تھا، ایران 15-20 دن میں گر جائے گا۔ سپریم لیڈر اور ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو شہید کر دو، بس معیشت کے نام پر موساد کے ایجنٹس ایران میں پہلے ہی حالات خراب کر چکے تھے، جنوری میں، دسمبر میں وہاں پر آلریڈی ہنگامے ہو رہے تھے، ایسا ہی کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ایرانیوں کو تو کیا، پورے عالم اسلام کو ایک کر گئی۔ ایرانی اپنی حکومت اور فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایرانی فوج نے ایک ایک میزائل، ایک ایک ڈرون اسٹریٹجک طور پر ناپ تول کر مارا اور ڈٹے رہے۔ اور جب دکھائی دیا کہ جناب جنگ تو جیتی نہیں جا رہی، تو امریکہ میں عوام اور میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا، انہوں نے ٹرمپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب ایسا ہوا تو ٹرمپ نے کوشش کی کہ چلو صلح ہو جائے،
لیکن ایران میدان جنگ کی طرح مذاکرات کی میز پر بھی ڈٹا رہا. جو معاہدہ ہوا وہ امریکہ کی طرف سے اعتراف شکست سے کم نہ تھا. میڈیا نے جب یہ معاہدہ دیکھا تو اس نے اسے ٹرمپ کی شکست کہنا شروع کر دیا، اور ایرانیوں کے پاس ہرمز کا کنٹرول ایک بہت بڑا لیوریج تھا جو امریکہ اور خلیجی ممالک کو قبول نہیں تھا. پھر ساری توجہ ہرمز پر مرکوز ہو گئی. امریکہ نے جنوبی ایران، بندر عباس، دیگر بندرگاہوں، جزیرہ خارگ، ان سب پر خطرناک حملے کیے. اس کا اگلا قدم زمینی فوج اتار کر خارگ اور ہرمز کا کنٹرول ایران سے چھیننا تھا. لیکن ایران کی حکمت عملی بہت نپی تلی تھی. اسے علم تھا کہ امریکہ جنوبی ایران پر زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے، اسی لیے اس نے ٹھیک انہی عسکری اڈوں اور انفراسٹرکچر کو اپنے خطرناک ترین میزائلوں سے نشانہ بنایا جن پر امریکہ ممکنہ زمینی حملے کے لیے انحصار کر رہا تھا، چاہے وہ کویت کے عسکری تنصیبات ہوں، سلیمانیہ میں کرد علیحدگی پسندوں کے ٹھکانے ہوں، یا اردن میں امریکی بیسز جنہیں ایران پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا. ایران نے منظم طریقے سے ان تمام ایسٹس کو مفلوج کر دیا جنہیں ٹرمپ زمینی کارروائی کے لیے استعمال کر سکتا تھا. اوپر سے فوجی ہلاک ہونا شروع ہو گئے. اب ٹرمپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم اکیلے ایران کو نہیں ہرا سکتے، آپ نہ ہرمز اکیلے نہیں لے سکتے. اسرائیل اس وقت جنگ کا حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت جنگ کا حصہ بن کر اپنے مزید فوجی نہیں مروانا چاہتا. اس لیے جنگ میں اب وقفہ لیا گیا ہے کیونکہ یہ اسٹریٹجی بھی ناکام ہو گئی. پہلی اسٹریٹجی تھی کہ اوپر سے ٹاپ ٹیئر کو ہٹا دو اور پھر ان پہ گولہ بارود مارو، لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو خود ہی انقلاب آ جائے گا، حکومت چلی جائے گی. وہ نہیں ہوا. ان کا خیال تھا کہ اسلامک رجیم چینج ہو جائے گی، وہ نہیں ہوا. پھر یہ دوسرا پینترا استعمال کیا گیا کہ حملے کرو اور کسی طریقے سے آپ نے ہرمز لے لو اور ان کا جو جنوبی حصہ ہے اس پہ قبضہ کر لو، فوجی اتار دو. یہ بھی نہیں ہوا. اب وقفہ لیا گیا ہے. اچھا حضور، میرے خیال میں اب پلان یہ ہے کہ نیٹو اور یورپی ممالک کو بھی اب اس جنگ میں گھسیٹا جائے زبردستی، اکیلے یہ جنگ نہ لڑی جائے. مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ یہاں انٹری ہوتی ہے زیلنسکی کی. دیکھیے، امریکی سینیٹر تھا لینڈزے گرام جو ایک انتہائی ایران مخالف اور پرو اسرائیل صہیونی تھا. اس نے اپنی ناگہانی موت سے چند دن پہلے، یہ کچھ دن پہلے ہی مرا ہے، اپنی موت سے چند دن قبل اس نے یوکرین کا دورہ کیا تھا جہاں اس نے زیلنسکی سے ملاقاتیں کی تھیں اور یہ جو ڈرون فیکٹریاں ادھر بھی گیا تھا. اور حضور یہ جو لینڈزی گرام تھا نا، یہ نیتن یاہو کا خاص الخاص آدمی تھا. اور پلان یہ تھا کہ تم جاؤ، جا کے زیلنسکی سے بات کرو. یہ نیتن یاہو کا ایک منصوبہ تھا تاکہ یہ جو جنگ ہے اس کا دائرہ یورپ تک پھیلا کر انہیں ڈرایا جائے، یورپیوں کو، روس سے اور ایران سے، کہ دیکھو ہم نے تو بتایا تھا تمہیں، یہ جنگ جو ہے نا یہ تو پھیل رہی ہے، تمہاری طرف آ رہی ہے. اور ان کو خوف دلا کر اس جنگ میں براہ راست فریق بنایا جائے. اور پھر مل کر، کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہم اکیلے تو اس کو ہرا نہیں سکتے، ان کو یہ ہے کہ سب کو بلا لو اور پھر مل کر ایران پر حملہ کیا جائے. اور جب تک ہم یہ سارا کچھ کر نہیں لیتے تب تک ایران کو نا ہم مذاکرات کے نام پر اس کو انگیج رکھتے ہیں اور ہم اتنی دیر میں اپنی یہ کاروائی پوری کرتے ہیں. اور آج یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اور آگے اس کی زیلنسکی سے ملاقات ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ نیتن یاہو امریکہ کے اس دورے پر اسی لینڈزے گرام کا جنازہ بھی اٹینڈ کرے گا. اور یہ زیلنسکی ملون جو ہیں، یہ دونوں ملون ایک دوسرے سے، وہ بھی زیلنسکی بھی وہاں پہنچ رہا ہے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہے. دیکھیے، نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں اس جنگ کو اس وقت اس سٹیج پر ختم نہیں کر سکتے. اگلے مرحلے میں نیٹو اور یورپ مل کر اور امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ کریں گے، اور تب بھی نہ ہارا، اس کو نہ ہرا سکے، ہرموز نہ لے سکے تو خدا نہ خواستہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، پھر مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بھی کوئی استعمال کر لیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ سارے کی ساری گیم ہے، یہ سارے کا سارا پلان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے، یہ جنگ جو ہے نا، یہ ٹائم اینڈ سپیس دونوں اعتبار سے مسلسل پھیل رہی ہے اور اس میں تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہونے کی تمام تر علامات واضح طور پر موجود ہیں. اسی لیے ایران نے کہا ہے کہ یہ وہی غلطی ہے جو ورلڈ وار 1 میں ہوئی تھی. اور جب اس جنگ کا اگلا مرحلہ 3.0 یہ شروع ہوگا تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ شفاقانہ، مہلک اور تباہ کن ہوگا. اس میں انسانی جانوں کا زیاں، معاشی تباہی اب تک کے تمام مراحل سے کہیں زیادہ ہوگی. اور اس میں نیٹو اور یورپی ممالک کے وہ براہ راست شامل ہوں گے. مجھے یہ خدشہ ہے. روس کے بارے میں شور نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اس کو بھی یہ ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے کسی طریقے سے گھسیٹیں. لیکن پوٹن بہت ہوشیار آدمی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اور حضور، جہاں تک خلیجی ریاستوں کا تعلق ہے، ان کی سرزمین پر قائم امریکی فوجی اڈے ان کی سب سے بڑی کمزوری ایکیلیز ہیل بن چکے ہیں.
ایران جب بھی امریکی حملوں کا بدلہ لیتا ہے تو ان خلیجی ریاستوں کی تنصیبات اور امریکی بیسز کو نشانہ بناتا ہے. ہرمز بند پڑا ہے، باب المندب بھی تقریباً بند ہے. خلیجی ممالک، ان کی معیشت جو ہے وہ اس پر بھی اثر پڑ رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑ رہا ہے. وہاں پر روز دھماکے ہوتے ہیں، مفت میں وہ جنگ میں گھسیٹے جا رہے ہیں. اور خلیجی ممالک یہ نہیں چاہتے کہ ہرمز اور باب المندب ایرانی کنٹرول میں رہیں. یہ بھی اس میں یہ روز روشن کی طرح واضح ہے. اب مسلمان ممالک عمان، قطر، پاکستان یہ بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران کبھی بھی نہیں مانے گا. میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ وہ ہرمز نہیں چھوڑے گا. اس لیے یہ جو خطے کے حالات ہیں نا، یہ سیدھے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے بلکہ ہاتھوں سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی آج کی ہونے والی ملاقات اس جنگ کے اگلے مرحلے کا تعین کرے گی. اگرچہ وقتی طور پر چند دنوں یا ہفتوں کے لیے خاموشی ہے، امریکہ کے میونیشن کی ڈپلیشن بھی یہ بھی حقیقت ہے. امریکہ کا اندرونی سیاسی دباؤ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. خلیجی ممالک بھی برہم ہیں کہ انہیں امریکہ نے پرائی آگ میں جھونک کر رکھا ہے. لیکن جب بات ٹرمپ اور امریکہ کے آقا اسرائیل کی آ جائے تو پھر ہر منطق و دلیل بالائے طاق رکھ کر ٹرمپ وہی کرتا ہے جو حکم ملعون نیتن یاہو دیتا ہے. اور نیتن یاہو صرف اور صرف جنگ چاہتا ہے. اس لیے حملوں میں یہ وقفہ مجھے طوفان سے پہلے کی خاموشی محسوس ہوتا ہے. جنگ کا یہ داؤ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اپنے سب سے خوفناک انداز میں دوبارہ ظاہر ہونے کے لیے سانس لے رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان پر اپنا رحم فرمائیں، ان کو متحد کر دیں، اور یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے یہ کامیاب ہو جائے اور ایران اور خلیجی ممالک سمیت مشرق وسطیٰ کے مظلوم اور بے گناہ انسان اس ہولناک تباہی سے محفوظ رہ سکیں. اور ابھی تو لگتا ہے کہ شاید یہ جنگ یورپ کی طرف ٹریول کر رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ انسانیت ایک اور عالمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.